السلام علیکم. پنکھے کی آواز بہت زور کی آ رہی ہے. پنکھا تو بند کرنا پڑے گا. اچھا بھائی پنکھا بند کرتے ہیں. آج میں اور شائستہ، آپ کو پتہ ہی ہے نا میں شائستہ کے گھر ہوں. تو بس ابھی کھانا وانا کھا کے اپنا نماز شماز پڑھ کے فارغ ہوں. اب میں سونے لگی تھی تو ایسے ایک دو باتوں کا خیال آ گیا، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. تیل لگایا ہوا میں نے تھوڑا سا، میں نے کہا تھوڑی سی اسکن کیئر بھی کر لوں رات کی. تھوڑا سا کرتی ہوں، زیادہ نہیں کرتی. تو یہ دیکھیں میں کیا لگا رہی ہوں. یہ ہے جی ریپڈ ریپیئر آرگینک ٹریولر والوں کا، اور یہ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ رات کو لگانا ہے، تو یہ میں رات کو لگا رہی ہوں تھوڑا سا. اچھا جی، بات یہ کرنی ہے، ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں نا. بات یہ کرنی ہے کہ نا، میں کہیں پر گئی ہوئی تھی آج نا، شوٹ جہاں ہماری ہوتی ہے نا گھروں میں، بڑے بڑے گھروں میں ہوتی ہے، کچھ غریب گھروں میں ہوتی ہے، کچھ امیر گھروں میں ہوتی ہے. امیر گھر میں شوٹنگ تھی تو میں وہاں گئی ہوئی تھی. تو وہاں پر جو گھر والے تھے، ان کے جو گھر میں کام کرنے والے، ان کے ہیلپرز تھے، بہت سویٹ تھے، بہت اچھے تھے، بڑی خدمت ہماری کر رہے تھے اور آگے پیچھے ہو رہے تھے. وہ لوگ ہم سے بہت اچھے طریقے سے بولے. جو گھر والے لوگ تھے، ایسے ہی ہوتا ہے، گھر والے بہت اچھے طریقے سے ہمیں ویلکم بھی بولتے ہیں، ہمارا خیال بھی رکھتے ہیں، چائے پانی بھی پوچھتے ہیں ایکسٹرا بہت زیادہ. لیکن بڑا مجھے اچھا نہیں لگا کہ وہ اپنے نا ہیلپرز کے ساتھ بہت برے طریقے سے بات کر رہے تھے. دیکھیں، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا گھر میں، جو آپ کے ساتھ آپ کے کام کرتے ہیں، آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، کوکنگ کرتے ہیں، کک ہوتے ہیں، پھر کلیننگ والے ہوتے ہیں، پھر آتی ہیں عورتیں، آتی ہیں صفائی کے لیے، کپڑے دھونا، یہ سب کچھ کرنے کے لیے آتی ہیں. تو یہ آپ کا جو ہے گن سمیٹنے آتے ہیں، ٹھیک ہے. میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ ہمارا وہ کام کرتے ہیں جو ہم خود نہیں کر پاتے. جیسے ہمارے کپڑے دھوتے ہیں، میلے کپڑے دھوتے ہیں، ہمارا کھانا بناتے ہیں، کچن صاف کرتے ہیں، اور ہمارے لیے سب کچھ کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں بیچارے. اور ان کو ہمیں گھر کے فرد کی طرح سمجھنا چاہیے. ہم نے تو اپنے والد سے، اپنی ماں سے یہی سیکھا ہے. ایون میری ساس جو تھیں، اللہ بخشے، وہ بھی اپنے گھر میں جو بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ان سے بہت پیار کرتی تھی. بلکہ پہلے اٹھتی تھی اور ان کو کہتی تھیں کہ تمہیں پہلے میں پراٹھا بنا کے دوں گی اور اس کے بعد تم جا کے بازار سے کچھ لے کر آؤ. اور آپ کو بتاؤں، کبھی کبھی وہ اپنے ساتھ سلاتی تھی اور وہ ان کے بیڈ پہ پیشی بھی کر دیتا تھا. پھر اس کا بستر صاف کرتی تھی، سلاتی تھا کہ وہ چھوٹا بچہ ہے، اور اس کا بڑا خیال رکھتی تھی. اور میرے والدین جو ہیں وہ بھی بہت خیال رکھتے تھے اپنے گھر والے، جو گھر کے آپ کے جو لوگ کہتے ہیں ان کو ہیلپرز جو ہیں. تو یہ بڑا، ایک تو یہ لفظ نوکر مجھے بہت برا لگتا ہے. نوکر لفظ نہیں بولنا چاہیے. یہ ایک تو ہرٹ کرتا ہے جن کو آپ پکارتے ہیں نوکر، اور کانوں کو بھی بھلا نہیں لگتا. اور ہم کون ہوتے ہیں کسی کو نوکر کہنے والے، یا کوئی مالک یا نوکر؟ ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مالک بنا دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اور ان کو اگر اس جگہ پہ لے آئے ہیں کہ وہ ہماری خدمت کریں، تو ہمیں یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کو عزت دینی چاہیے. سب سے ضروری چیز ہے عزت. اور عزت ہر انسان کی ہے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، کام کرنے والے ہیں، بلکہ ان کی تو بہت عزت ہونی چاہیے. اور ان کو یہ لفظ نوکر کہنا بہت بری بات ہے. نوکر لفظ نہیں کہنا چاہیے. ہم اپنے بچوں کو بھی ہمیں سکھانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، چھوٹے بچے جو گھر میں ہیں، کہ وہ ان کو باجی بولیں، وہ ان کو آپا بولیں، وہ ان کو خالہ بولیں، بڑی خاتون ہے تو. کیونکہ یہ لفظ نوکر اور ان کو برے طریقے سے ٹریٹ کرنا یا ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا، یہ مناسب نہیں ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. اور میرے تو گھر میں جو میرے ہیلپرز ہیں، میری ہیلپر ہے چندہ ہے، ایک چندہ بڑی، ایک چندہ چھوٹی، وہ میری بیٹیوں کی طرح ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر وہ لوگ نہ ہوں تو میری زندگی چل نہیں سکتی. میری اب ایج ایسی ہے، میں کام کرتی ہوں اور میں منہ سے بات نکالتی ہوں اور وہ پوری ہو جاتی ہے. گھر کے ہر فرد کا مزاج، ہر فرد کا کھانا، کپڑے، ٹائمنگ، سب ان کو پتہ ہے. کوئی رہ ہی نہیں سکتا چندہ کے بغیر.
چندہ ہمیں یہ چاہیے، چندہ ہمیں وہ چاہیے. اور اس کے بچے اور اس کے میاں وہ بھی ہمارے گھر ہی ہوتے ہیں آلموسٹ. وہ اپنے بچوں کو نگلیکٹ کر کے اپنے بچوں کا ٹائم بھی ہمیں دیتی ہے، تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور ایسی بہت سی چندائیں سب کے گھروں میں ہوں گی، تو ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کو پیار کرنا چاہیے، ان کو اپنی بیٹی اپنی بہن بنانا چاہیے. اور میں تو اپنی چندہ کے ساتھ کھانا بھی کھاتی ہوں، شاپنگ پہ بھی جاتی ہوں، گھومنے بھی جاتی ہوں، پھر ہم آؤٹنگ پہ بھی جاتے ہیں، مووی بھی دیکھتے ہیں، کبھی کبھی ہم شاہی مرغ چھولے کھانے بھی جاتے ہیں، اونچے اونچے پنجابی گانے لگا کے خوب مزہ کرتے ہیں. تو یہ زندگی میں بڑی خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے. میرے خیال میں ان چیزوں سے میرے اپنی ذات کا سکون ہے. یہ میں رات کو سکون سے سوتی ہوں، میرے دل میں کوئی گلٹ نہیں ہوتا کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے. ہمارے ابا تھے نا، ان کی ایک بات یاد آ گئی ہے کہ جب مجھے بڑی بہنوں نے بتایا، نیلم باجی جو ہیں، جب وہ پیدا ہوئی تھی کہ وہ تھی یا میرا بھائی تھا، آئی ڈونٹ نو، شاید وہی تھی. ان کو پھر بعد میں امی نے بتایا کہ جب وہ پیدا ہوئی تو ہمارے گھر دادی کے گھر میں جو ہماری دائی ماں رہتی تھی، میں نے تو خیر دیکھا ہی نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے، وہ رہتی تھی، ان کا نام تھا اماں جی. تو ان کو ان کی بھی بیٹا ہوا، ان کی بیٹی کے بیٹا ہوا تھا شاید. تو امی گھر پہ نہیں تھیں، اور باجی کہتی ہیں کہ میں چھوٹی سی بیبی تھی تو میں بہت روئی بہت روئی بہت روئی بہت روئی. تو میرے جو ابا تھے انہوں نے ان سے کہا کہ دائی ماں کی بیٹی سے کہ اپنی بیٹی سے کہو کہ اس کو بھی دودھ پلا دے. تو انہوں نے تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کیا کہ مطلب ہم کیسے پلا سکتے ہیں. تو میرے والد نے کہا کہ نہیں، آپ ہی پلائیں گی، اب یہ آپ کی بیٹی ہی پلائے گی میری بیٹی کو دودھ. تو میری نیلا باجی کو ان کی بیٹی نے دودھ پلایا اپنے بیٹے کے ساتھ. تو یہ برابری جو ہے، یہ ہمارے حضور پاک کو بھی بہت پسند تھی، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا حکم دیا ہے. اور ہمیں زندگی میں ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ جج کریں یا اور باتوں پہ دھیان دیں. اپنا رستہ سیدھا کرنا چاہیے. بہت سی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ حقوق العباد، یہی حقوق العباد ہیں، ان کے بارے میں سوچیے. اور حقوق اللہ تو ہم پورے کرتے ہیں، کبھی رہ جاتے ہیں کبھی، لیکن اس کی معافی نہیں ہوگی. اس کے لیے اپنے سکون کے لیے حقوق العباد کا خیال رکھیے، اپنے سے نیچے لوگوں کا خیال رکھیے. اپنے گھر میں جو آپ کی خدمت کرتے ہیں لوگ، ان کا شکریہ ادا کیجیے، ان کا خیال رکھیے، ان کو پیار کیجیے، اور اللہ سے شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان لوگ کو آپ کے پاس رکھا ہے. اور کیونکہ وہ لوگ اگر اس جگہ پہ ہیں تو آپ بھی اس جگہ پہ ہو سکتے تھے. یہ سب اللہ کا کرم ہے، اس لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا. تو بھائی اسکن کیئر بھی ہو گئی، بات بھی ہو گئی. تو اب ہم سونے کا انتظار کرتے ہیں. نیند نہیں آتی لیکن سونا تو ہے. صبح شوٹ ہوتی ہے، گرمی بہت ہوتی ہے شوٹ پہ، بہت زیادہ. جیسا کہ آپ کو میں دکھاتی رہتی ہوں اپنے BTS کتنی گرمی ہوتی ہے، اور ہم گرمی میں غیر پنکھے کے کام کرتے ہیں. یہ بھی ہمارا کمال ہے. آپ کے لیے کرتے ہیں، آپ خوش ہوں. اور بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ برداشت کے سیٹ پہ بلال عباس کی ویڈیوز جو بنائی ہیں وہ بہت اچھی لگی ہیں. میں ابھی بلال کے ساتھ میں پھر جاؤں گی، اور پھر میرے سین ہیں برداشت کے، کچھ تھوڑا سا میرا کام رہ گیا ہے، وہاں پہ میں جاؤں گی تو BTS بنا کے ضرور دوں گی. اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ میک اپ دوبارہ سے بتائیے گا. آج کل یہاں بڑی گرمی لگ رہی ہے. اب گھر جاؤں گی نا تو ذرا فری ہوں گی تو پھر میں آپ کو ضرور میک اپ کے اور بھی 2-4 طریقے بتاؤں گی. ایک لپسٹک سے سارا میک اپ بتاؤں گی. ٹھیک ہے، تو اپنا خیال رکھیے. پھر بات ہوگی، کوئی اور اچھی بات ہوگی تو آپ سے ضرور شیئر کروں گی جو میرا دل کرے گا. تھینک یو.